سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ زیاد درود و سلام، پیج نمبر 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 27۔ قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1439 ہجری کے شعبان المعظم کی آج 12ویں شب ہے۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے میلاد حال میں ہمارے مختلف شعبہ جات کے مدنی عملے کے اسلامی بھائی جمع ہیں۔ مدنی مذاکرہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ 1200 یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کی تعداد بتائی جاتی ہے جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی عملہ ہمارا ہوتا ہے، جو مختلف شفٹنگ کے حساب سے کوئی دوپہر شام رات، مگر اتنے ہیں 1500 2000 کا تو شاید آنا جانا ٹرن اوور ہے ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں۔ ان کے ذریعے اگر ہم فیضان مدینہ کی آباد کاری کی بات کریں اور ان کے ذریعے اگر ہم اپنے سنت و بر اعتکاف کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو اپنا اخلاقی یا تنظیمی یا شرعی کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ہوتا ہوگا 11 کا ٹائم، اب اس میں انفرادی کوشش یہ کر نہیں سکیں گے، پھر ان کو یہ اجازت نہیں دیں گے، ظاہر اضافی وقت وہ نہیں دے سکتے عرف سے ہٹ کر۔ ہاں البتہ اگر اللہ جذبہ دے دے ان کو اپنے کرم سے تو یہ وقت سے پہلے آ جائیں، اور جب ٹائم پورا ہو جائے تو اس کے بعد تھوڑا سا وقت اضافی دے دیں، اور اس میں معتکفین یا آنے جانے والوں کے ساتھ ملاقات اور انفرادی کوشش کی ترکیب فرمائیں۔ اور یہ تو سارا ہی سال کرنا چاہیے کیونکہ مدنی مرکز ہے، یعنی یہ سمجھو کہ فیضان مدینہ ایک طرح سے زیارت گاہ ہے،
جس طرح لوگ مزار کی زیارتوں پہ حاضری دیتے ہیں دور دور سے، تو آپ کو زیادہ تجربہ ہوگا مجھ سے کہ یہاں بھی پنجاب ادھر ادھر لوگ جب آتے ہیں نا باب المدینہ، تو وہ عالمی مدنی مرکز کی زیارت کرنے آتے ہیں، دیکھنے آتے ہیں اس کو۔ الحمدللہ یہ میری بہت پرانی خواہش تھی کہ ایسا گنبد، سبز گنبد بنا ہوا ہو فیضان مدینہ پر کہ لوگ دور دور سے زیارت کے لیے آئے۔ خیر وہ خواہش تو بہت دیر میں پوری ہوئی، اس سے پہلے اللہ کے کرم سے مدنی مرکز کو یہ شہرت مل گئی کہ لوگوں کا زیارت کے لیے آنے کا سلسلہ ہو گیا الحمدللہ۔ تو اس میں ہر وقت مطلب یہ ہے کہ جب جب موقع ملے تو اس وقت، اور اپنے اجارے کا حرج نہ ہوتا ہو، تو یہ تو ہر ایک کو اپنی آخرت کے لیے کرنا چاہیے۔ کیا ہم مطلب ہے نا کہ وہی کام کریں گے جس میں ہم کو آمدنی ہو؟ تو نماز میں تو آمدنی نہیں ہے، تو کیا وہ دور بھی آنا ہے کہ جس میں نماز کے لیے بھی ہم کو کوئی دے تو نماز پڑھیں گے، ورنہ نہیں پڑھیں گے؟ اللہ کرے وہ دن نہ آئے، نہ کوئی دے گا پیسے۔ تو ہمیں اللہ کے لیے، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے لوگوں سے میل جول کرنا، ان کو مدنی ماحول میں رہنے وابستہ کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور نمازوں کے اوقات میں ہرگز اگرچہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈیوٹی آف ہو چکی، جانا نہیں چاہیے آپ کو۔ آپ بھلے آپ اپنا رستہ نکال لیں گے کہ میں تو خارج مسجد ہے میرا مکتب، تو میرے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں تو فلاں مسجد میں جب تک پہنچ جاؤں گا، وہ ٹھیک ہے۔ شرعاً آپ کی پکڑ اس صورت میں نہیں ہے جو میں نے صورت بیان کی، لیکن جو دیکھ رہے ہیں آپ کو جاتا ہوا، کیا ان کو یہ آپ کی صورت پتہ ہے؟ یقیناً ان کو کیا پتہ، تو وہ تو بدگمانی کریں گے نا۔ داڑھی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات امامہ بھی ہوتا ہے، تو بولیں گے یار یہ داڑھی اور امامے والا ہم لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں اور یہ تو کہیں اور جا رہا ہے۔ تو اس لیے بدگمانی کا دروازہ، غیبت کا دروازہ، تہمت کا دروازہ اس سے کھل رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر خود ہی بندے کو اپنی عقل سے سوچنا چاہیے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ کہ احتیاط کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور آپ تو ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں جو مختلف شعبوں میں، ان کی تو تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہونی چاہیے، کہ اس وقت تو اجازت تو ہوتی ہے۔ یہ تو ہے نہیں کہ ایسا جا رہا ہے کہ جماعت سے نماز نہیں پڑھنی، الا جو مطلب حارسین وغیرہ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں اور حفاظت کی ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یا فائر مین ہوتے، تو جو مستثنیات تو ہوتے ہیں، جنرل بات کر رہا ہوں، تو جماعت سے نماز پابندی سے پڑھنی ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار کہاں سے لوگ اجتماع میں شرکت کے لیے یہاں آتے ہیں، اور فیضان مدینہ والے یہاں سے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، ہے نا؟ وہ عجیب سی بات ہے نا، جس کو کہتے ہیں کنویں کے پاس رہ کر پیاسا تو اس کا نام۔ یہ تو اب چلو ہم 11 ہوئے، اب 11 ہوئے نا، پہلے تو ایک ہی تھا، تو سارے شہر کے آتے ہی تھے نا صحیح بھائی یہاں پر، تو عملہ یہاں سے نکل جاتا ہے مطلب واقعی رونے کو جی چاہتا ہے۔ میں مسکرا رہا ہوں، دل جلتا ہے میرا، یہ کیسے اسلامی بھائی والے، کیا آپ کی دعوت اسلامی نہیں ہے؟ تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب دعوت اسلامی شروع ہوئی تو گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا، تو ہمارے اجتماع میں تو خیر عصر کے بعد چل پڑتا تھا، میں پہنچ جاتا تھا مغرب سے پہلے۔ یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو میرے دل کا درد ہے، اور آپ مسکرائیں بھلے، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ہمارے بچے مغرب کے بعد ننگے سر، رنگین کپڑے، اور بیچارے وہ آ رہے ہوتے، تو میں ایک بار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ یہ میں اپنا درد آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ میرے مدنی بیٹے ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ میرے دل پر کیا کوئی اچھا گزرتا ہوگا کہ آپ فیضان مدینہ سے ڈیوٹی آف کر کے چلے جاتے ہیں اور دنیا یہاں آتی ہے۔ اللہ نے وہ دن ضرور دکھایا مجھے کہ اجتماع ہمارا بڑھ گیا الحمدللہ۔
بڑھ گیا، لیکن اب بڑھ گیا تو یہ خوش فہمی تو کافی نہیں ہے نا، ہر ایک کو اپنی آخرت تو بنانی ہے نا. جو رکے گا اجتماع میں، بیان سنے گا، دعا میں شریک ہوگا وغیرہ وغیرہ، اس کو ثواب تو ملے گا نا یار، کتنی نیکیاں ملیں گی، پھر اس کی ظاہر و باطنی اصلاح کا سامان ہوگا، غفلت دور ہوگی. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جام پینے کو ملیں گے. یہ فوائد کیا نہیں ہے؟ یعنی یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب بیان بھی عام طور پہ مجھے ہی کرنا ہوتا تھا، ادھر ادھر سے مبلغ پکڑ لیتا تھا میں، لیکن بعض اوقات میں ان کو پکڑتا ہوں، میرا سر پکڑا دیتے تھے، ایسا ایسا بول دیتے تھے. اب آپ کو میں وضاحت تو نہیں کر سکتا کہ وہ کیا بول دیتے تھے، بول دیتے تھے. تو اس طرح یعنی کہ میں وہ بے کسی بے بسی کا اپنا دور بتا رہا ہوں. تو میں نے اب آپ کو سمجھو کہ پکا کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن اس کی خوشبو آپ کو چونکہ نہیں آتی، آپ یار مجھے پیٹ دے کے چلے جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. مجھے واللہ اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ اتنا عروج ہو جائے گا دعوت اسلامی، وہ اتنے ممالک میں چلی جائے گی. یعنی کسی نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو حیدرآباد کا دورہ کروائیں گے ان دنوں، تو مجھے بڑا تعجب، حیدرآباد کا دورہ، میں تو یہ سمجھتا تھا بڑے بڑے لیڈر لوگ، بڑے بڑے علماء تبلیغی دورہ کرتے ہیں، پھر تو سمجھ نہیں پڑتی میرا دورہ ہوگا. یعنی یہ اس وقت کی بات جب ظاہر ہے وہ کوئی مدنی قافلے اور یہ کوئی اصطلاحیں بھی نہیں تھی، نہ مدنی قافلے ہمارے ہوتے تھے. ہم شروع میں اجتماع کرتے تھے، میں بیان کرتا تھا، دعا منگواتا تھا، ہر جمعرات کو میں ہی بیان کرتا تھا، اور ایک آدھ یہ بھی پھر 2 3 4 مل گئے تھے ہم کو، تو ان سے بھی بیانات کرواتا تھا میں. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ آہستہ آہستہ پھر رات جاگنے کے سلسلے ہوئے، اور اعلان کر دیتا تھا کہ میں فلاں جگہ ہم جائیں گے اتنے بجے، یا زور کے بعد یا جمعے کے بعد. تو جمعے کے بعد ہم بہت بڑا قافلہ بن جاتا تھا میرے ساتھ، تو ہم لوگ جاتے تھے پیدل صدر تک عام طور پہ جاتے تھے، وہاں سے بس پکڑتے تھے، وہاں سے پھر ملیر یا کورنگی لانڈی کہاں کہاں اس طرح ہم لوگ جاتے تھے اس دور میں. اتنا عجیب دور تھا وہ کہ ایک بار ہم لانڈی گئے تھے، تو دور سے وہ ایک نے کہا کہ یار ہمیں سننے کے لیے وہ اتنا رش لگا ہوا ہے سامنے، کچھ سر نظر آ رہے تھے دور سے. پھر جب قریب پہنچے تو سر نہیں تھے، مٹکے تھے. کسی وہ کمار کی مٹکے بیچنے والے کی وہ کیا ہوگا، تو اس نے الٹے مٹکے رکھے تھے. تو میں بولا یار تو مٹکے رکھے ہوئے. اب وہ مٹکے کتنے ہوں گے؟ نہ ہزاروں ہوں گے نہ سینکڑوں ہوں گے، ذرا 20-30 ہوں گے. تو یہ 20-30 ہمارے لیے یوں تھا کہ اتنے سارے لوگ جمع ہوئے. تو آپ بتائیے کہ ان دنوں مجھے سننے کے لیے جمع کتنے ہوتے ہوں گے، تو کہاں کہاں ہم پہنچتے تھے. ہمارا لیے کہ اللہ قبول کرے، میں آپ کو ترغیب کے لیے، جذبہ آپ کے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں. تو مہربانی کر کے اب یہ ذہن بنا لیجئے کہ دعوت اسلامی میری اور میری ہے، اور میں نے اس کو لے کے مزید آگے چلنا ہے. اب یہ کہ اجتماع بھی آپ کا ہے، سمجھے، تو اجتماع میں بھی آپ نے شریک ہونا ہے، اور مدنی مذاکرہ بھی آپ کا ہے، مدنی قافلے بھی آپ کے ہیں، مدنی انعامات بھی آپ کے ہیں، سب آپ کا ہے. آپ کا ایمان ہو کہ یہ آپ کی آخرت کی بہتری بنانے کا سامان ہے اور ذرائع ہیں، تو ان کو آپ نے اپنانا ہے. کیا میری بات قبول کرنے والا ہے کوئی؟ الحمدللہ. تو پابندی سے اجتماع کی حاضری، جو آپ کو اگر آپ یہاں کام کرتے ہیں اور نمازوں کے اوقات میں نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور آپ کی جیسے مثال کے طور پر کوئی کھارا در میں رہتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے تو نکل کر میں پہنچ جاؤں گا، اور بولٹن مارکیٹ میمن مسجد میں میرا اجتماع وہاں حاضری ہو جائے گی، نو پرابلم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حرج اس میں کہ آپ بالکل کہیں بھی اجتماع میں شریک نہ ہو، گھر جا کر بیٹھ جائیں، یہ اس میں حرج ہے. اگر آپ بولیں میں تھک جاتا ہوں، تو یہ جو ہزاروں آتے ہیں یا بے روزگار ہوتے ہیں، کام دھندا کا کوئی نہیں ہوتا، یہ بھی سارے بیچارے نوکری کرتے ہوں گے، کام کرتے ہوں گے، مزدوریاں کرتے ہوں گے، پھر مزید بسوں میں سوار ہو کر یہاں پہنچتے ہوں گے. آپ تو تازہ دم ہوتے ہیں.
پھر آپ کے تو خواب میں بھی گھر والوں نے اے سی نہیں دیکھا ہوگا، سنا اب تو آپ کے تمام مکاتب میں اے سی لگ گئے، پھر بھی سستی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم مختلف ملک و بیرون ملک کے عاشقان رسول کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ آپ عالمی مدی مکہ فیضان مدینہ میں متقف ہو جائیں، اعتکاف کی سعادت حاصل کریں. اور ماشاءاللہ دنیا بھر سے اسلامی بھائی کوئی 1 ماہ کے لیے، کوئی کتنے دنوں کے لیے، کوئی آخری 10 دنوں کے لیے ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم فیضان مدینہ پہنچیں. اچھا، اس کے علاوہ بعض ہم وہ ترغیب دلاتے ہیں کہ اگر آپ کی جاب کے مسائل ہیں تو آپ ایک کام کریں کہ آپ فیضان مدینہ میں رہیں، جاب پر جائیں، واپس فیضان مدینہ آ جائیں. اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی بھائی کمر باندھ لیتے ہوں کہ ہاں یار بات تو سمجھ میں آتی ہے، بات پرابلم تو جاب کی ہے. تو ہم تو ہیں ہی فیضان مدینہ میں، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ فیضان مدینہ کا جو مدنی عملہ ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہے، مدنی چینل میں ہے، آئی ٹی میں ہے، مالیات میں ہے، تعویذات کے شعبے میں، ہمارے مدنی قافلہ میں ہے، وغیرہ وغیرہ، اتنے سارے، المدینۃ العلمیہ ہمارا ماشاءاللہ اتنا بڑا شعبہ ہے. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس شعبے میں جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ ایسے آ جائیں کہ یہاں سے اپنی ڈیوٹی دیں، ڈیوٹی کر کے فیضان مدینہ، ٹرانسپورٹ کا بھی پرابلم نہیں ہوگا، ٹرانسپورٹ ایکسپینسز لیس، یہ بچت بھی ہے کہ آپ کے آنے جانے کے اخراجات بھی پورے ہو جائیں گے، اور بھی بہت سارے فائدے ہوں گے. گھر والوں کا مدنی ذہن بنانا ہوتا ہے، اور ہم میں سے شاید کئی ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں مدنی چینل چلتا ہوگا اور ان کے گھر والے مدنی چینل دیکھتے ہوں گے، اور مدنی چینل نے بھی ان کے گھروں میں مدنی انقلاب کی صورتیں پیدا کی ہوں گی. ایسے کئی ہوں گے جو اب کچھ عرصے پہلے شاید وہ کیفیت نہ ہو، اب ہوگی. تو کیا ہی اچھا ہو کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا مدنی عملہ، اس میں سے بھی ہمیں وہ عاشقان رسول ملیں کہ یا تو وہ چھٹی لے لیں، اور چھٹی مل جاتی ہے تو مدینہ، نہیں ملتی یا نہیں لینا چاہتے، اب وہ کٹوتی وغیرہ نہیں افورڈ کر سکتے آپ، تو پھر آپ فیضان مدینہ میں اپنا وقت گزاریں، اور یہیں مکاتب میں، آفیسز یا دفاتر یا اپنے مدنی چینل یا کہیں بھی جا کر اپنا ڈیوٹی ٹائم پورا کریں. سونے کے ٹائم سو جائیں، اپنی ڈیوٹی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ جو بھی آپ کو ہو. تو انشاءاللہ ہمارے چونکہ ناظم اور ایچ او ڈی وغیرہ سب ہمارے اپنے مدنی ماحول کے ہی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی شرعی صورت نکال کر، رعایت کی صورت نکل آئے اور آپ کو علم دین سیکھنے کا موقع بھی ملے، فیضان مدینہ میں بھی رہنا نصیب ہو، آپ کی جاب کے جو پرابلم ہے وہ بھی آپ کے مدینہ ہوتے رہیں. تو ہو تو سکتا ہے اگر کوئی کوشش کرنا چاہے تو. کچھ یقین دہانی ہو، کون نیت کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ یہ جو کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. کوشش بھی ایک پکا ہوتا ہے، کوئی کہ کوشش کروں گا تو میں نے وعدہ تو نہیں کیا، لیکن کوشش بھی ایک آپ نے کہا ہے کہ میں کروں گا، تو اس کا مطلب جس کی کوشش کرنے کی بھی نیت ہے وہ ہاتھ اٹھائے. آپ نے کوشش کی تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش اسی کو کہیں گے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوشش وعدے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہو سکتا ہے کہ وعدے کا یہ ہے کہ اس وقت نیت تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور بعد میں وعدہ کر لیا اور بعد میں ارادہ بدل گیا، تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے. تو کوشش کرنے کا بھی خیر اگر وعدہ ہی کیا ہے تو بعد میں ارادہ بدل گیا تو وہ اس میں بھی وہی صورت ہوگی. تو وعدہ خلافی کی تعریف یہی ہے کہ وعدہ کرتے وقت نیت تھی، بعد میں بدل گیا تو وعدہ خلافی نہیں ہوئی. اگر وعدہ کرتے وقت ہی نیت پورا کرنے کی نہیں تھی اس کام کر کے تو یہ وعدہ خلافی ہے، چاہے وہ کام کر لیا. تو اب کوشش کرنے کی نیت ہی نہیں تھی، خالی وہ مان رکھنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، تو یہ پھر اگر وعدے کی یہ صورت ہے تو وعدہ خلافی کی بھی یہ صورت ہے. کوشش کرنے سے وہ اس کی جان نہیں چھوٹے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نارملی جو جاب کرتے ہیں چاہے وہ مدنی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہو یا عام طور پر جب باہر جاب کی جاتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ چند مرتبہ بعضوں کے ساتھ کہ جب ان کا ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ فارغ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایسا کیوں ہوتا ہے جو فارغ ہو رہا ہو کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، میرے خلاف چال چلی گئی ہے، یا کام کے لوگوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے، یا مطلب کہ جب ہم کام تھا تو لے لیا، جب کام نہیں تو انہوں نے فارغ کر دیا. تو اس طرح کے خیالات آتے ہیں یا اس کو نارملی یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھ پر ظلم ہوا. اچھا بعض اوقات جو چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں ادارے کو یا ادارے چلانے والے بعض ذمہ دار کو محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، یا ہم سے سیکھ کر چلے گئے، یا یہ ہوا یہ ہو گیا. تو اس طرح کی جو سوچیں جن کو ہم کئی جگہوں پر اگر ہم دیکھیں تو منفی سوچ بھی بنتی ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، پھر اس سے اگر بچنے کی کوئی فضیلت یا بچنے کی اہمیت ضرورت ہے تو پھر بچہ کیسے جائے؟ چلو مسئلہ یہ ہے کہ یار دل ہو گئے سخت، خوف خدا کما حق کو ہو باقی نہ رہا ہمارے دلوں میں، حرص و طمع نے ڈیرا ڈال دیا. تو اب ایسی صورت میں ہے مطلب جب دل سخت ہو جاتا ہے نا تو پھر نصیحت قبول کرنا دشوار اس کے لیے، اور عبادت میں دل نہ لگنا، خشوع نہ آنا، رقت طاری نہ ہونا. تو جب اس طرح کے مطلب یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور دل سخت پڑا رہے گا تو پھر یہ معاملات ہوں گے. اپنی غلطی نظر آئے گی ہی نہیں، سامنے والا ہی قصوروار رہے گا. نہ اس نے زن جو ہے نا، یہ ایسے شخص کو کیسے ملے گا جس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا، اس کو بدگمانی آئیں گی. وہ ہے نا کہ وہ جو گندا دل ہے، اعلیٰ حضرت نے نقل کیا بعض جگہ پر کہ خبیث گمان جو ہے وہ خبیث دل سے جنم لیتا ہے. تو اب دل گندا ہو گیا تو اب گمان بھی گندا ہی نکلے گا، بدگمانی. تو یہ سارے معاملات ہیں. تو اب اس کے ذرائع جو ہے نا کہ یہ کیسے پاک ہو، تو اس کی صورت تو اچھی صحبت. اب اچھی صحبت بھی بدقسمتی سے میسر نہیں ہے تو کمیاب ہے، وہ تھوڑی رہ گئی ہے. تھوڑی ہے تو اس کی پہچان نہیں ہے کہ کس کی صحبت میں بیٹھے کہ جو مطلب ہمارے دل کی کالک دھلے اور دل میں سختی کی جگہ نرمی آ جائے اور ہماری عبادت میں کوئی سوز و گداز پیدا ہو. تو یہ مطلب صحبتیں نہیں ہیں. اگر ہیں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم مطلب وہ صحبت حاصل کریں اور اس سے استفادہ کریں. تو یہ سارے معاملات ہیں. تو بیماری ہوتی ہے جس میں ظاہری طور پر بدن تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو ہم اس کا علاج کرتے ہیں. قبض ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی طرح طرح کی پھکیاں اور چورن استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن ہم لوگوں جو قبض، یہ بھی قبض ہے. قبض دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ معدے کا قبض جو معروف یہی ہے، جہاں بھی قبض کی بات ہوگی تو یہی ہم لوگ سمجھیں گے کہ پیٹ میں جو قبض ہوتا ہے، واقعی یہ بھی قبض ہے. لیکن ایک قبض روحانی ہوتا ہے، تو وہی جو میں نے ابھی بیان کیا کہ دل سخت ہو جاتا ہے. اور یہ روحانی قبض اتنا برا ہے کہ بعض اوقات بندہ کفر میں جا پڑتا ہے اس روحانی قبض کی وجہ سے. اب اس کا علاج، تو وہ علاج میں نے دو ایک باتیں عرض کی. مزید تصوف کی کتب کا مطالعہ بھی مفید ہے. اپنے احیاء العلوم ہے یا منہاج العابدین پڑھ لیں، یہ بھی بہت مفید ہے. پھر اپنی فیضان سنت، غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت، اور ماشاءاللہ المدینۃ العلمیہ نے ایک سے کتاب تیار کر کے دی جو مکتبۃ المدینہ سے چھپ رہی ہے. ان کے مطالعے میں دل نہ لگنا یہ بھی روحانی قبض ہے. قبض لگا ہوا ہے. اگر ناول دو رومانی ناول، نعوذ باللہ، تو نیند اڑ جائے گی. اس کو راتوں رات ختم کرنا ہے. کسی کو رومانی ناول میں دل لگے گا، کسی کو جاسوسی ناول میں، تو کسی کو وہ شکار کے ناول میں. شکار کے بھی بڑا چڑھک اور شیر کا شکار اور بھی قصے لکھے ہوتے ہیں. ان میں سب میں دل لگے گا. ڈائجسٹیں آتی ہیں طرح طرح کی، اس میں خوار ہوں گے. اور اب تو یہ کہ نیند
اڑانی ہے تو سوشل میڈیا، اور نیند نہیں آ رہی، نیند لانی ہے تو دینی کتابیں، کتاب پڑھو نیند آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ روحانی قبض کی وجہ سے کہ دینی کتاب سے ہم کو نہیں جمتا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح مدنی کاموں میں اپنے آپ کو ہم کھپائیں گے نا انشاءاللہ اجتماعات میں، بھلے بیان کرنے والا اب اس کے عمل کو ہم نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں گے یہ کہہ کیا رہا ہے۔ تو اگر بدعقیدہ اچھی بھی بات کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، تو سننے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اپنے مدنی ماحول کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کمزور بھی ہے عمل میں لیکن بیان کر رہا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ یار میں کون سا باعمل ہوں کہ اس پر تنقید کروں۔ شیطان تو وہ سوچے ڈالے گا کہ یار یہ خود تو عمل کرتا نہیں ہے، یار خود نہیں بھی کرتا ہم کو تو یار فائدہ دیتا ہے۔ شمع جل رہی ہے، جل جل کر پگھل رہی ہے، یار یہ پگھلتی رہے ہم کو تو روشنی دے رہی ہے، ہم اپنی روشنی حاصل کریں۔ اس کے پگھلنے پر تنقید شروع کر دیں گے تو پھر ہم بھی محروم رہیں گے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ بیانات، اجتماعات، تو دعوت اسلام کا پہلا کام اجتماع ہے، بیانات ہیں جس میں الحمدللہ نہ جانے کتنوں کی تقدیروں میں مدنی انقلاب آیا، مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے۔ عین ممکن ہے آپ میں سے بھی ایسے بھائی ہوں گے جنہوں نے سب سے پہلے ہفتہ وار اجتماع یا کوئی چوک اجتماع میں بیان سنا ہوگا اور دل چوٹ کھایا ہوگا، پھر آنا جانا شروع ہوا ہوگا، اور اس طرح آپ ماشاءاللہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ہوں گے۔ تو اجتماعات میں، مدنی مذاکروں میں، اس طرح دیگر مدنی کاموں میں اچھی صحبتیں مل جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ صحبتیں اچھی کم ملتی ہیں۔ یہ نہیں بولتا نہیں ملتی، کم ملتی ہے، پہچان نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے، تو بعض اوقات قریب جاتے ہیں تو پہنچا ہوا ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ رحمان جل جلالہ ورحمٰن والہ تک نہیں، شیطان تک۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اب دیکھو نا کتنے اچھے اچھے نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے عقیدے میں گڑبڑ ہوتی ہے، بعض اوقات کردار میں گڑبڑ ہوتی ہے، اور مسائل ہی مسائل۔ بڑا نازک دور ہے، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی میں عقیدے کی خرابی نہیں ہے۔ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے عقیدے ٹناٹن، مدینہ مدینہ، خود رب کریم کے بارے میں عقیدے مدینہ مدینہ۔ آپ بولے اللہ کے بارے میں عقیدہ خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ایسے پائے جاتے ہیں، ایسے پائے جاتے ہیں۔ آپ کو تو اتنی نہیں مطلب معلومات نا، دنیا میں نکلے تو پتہ چلے نا۔ ایک فرقہ ہے وہ تجسیم کا قائل ہے، نمازیں، صلاتیں سب مطلب یوں اپنے آپ کو مسلمان کہنا وغیرہ سب، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا جسم مانتا ہے، نعوذ باللہ، جو کہ کفر ہے۔ تو اس طرح کے مطلب معاذ اللہ باطل فرقے ہمارے درمیان اور بھی کئی ہیں، آپ کو ان سب کے تذکرہ کرنے کی حاجت کے کیا آپ کو معلوم ہوتا ہوگا۔ تو یہ کہ اللہ کا کرم ہے، دعوت اسلامی میں عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اللہ اور رسول کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں علیہم الصلاۃ والسلام ٹناٹن۔ پھر صحابہ و اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ ٹناٹن۔ تو یہ دعوت اسلامی والے جو ہے نا، یہ کسی بھی صحابی کے خلاف نہیں ہے الحمدللہ، کہ اہل بیت میں کسی کے بھی خلاف نہیں ہے، سب کو مانتے ہیں۔ اولیاء کرام میں ایک کے بھی خلاف نہیں ہے، سب کو مانتے ہیں۔ اتنی پیاری دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں ملی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے مکاتب میں اب اے سی لگانے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، جی جی، اور اکثر آفیسز میں تقریباً اے سی لگ چکے ہیں۔ اب جیسے ماہ رمضان آ رہا ہے، روزہ بھی ہوگا۔ ماہ رمضان میں عام طور پر چھٹی جلدی ہو جاتی ہے، اور عصر کی نماز میں کافی ٹائم ہوتا ہے، تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں گے تو روزے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو اب مکتب کا اے سی چلاتے ہوئے مکتب میں آرام کرنا، یا ابھی جیسے 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، عصر کی نماز عام طور پر جو ہے وہ 5:45 تک چلی گئی ہے، تو کافی ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی یہ ذہن میں آتا ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ آرام کر کے یہاں سے پھر میں چلا جاؤں۔ تو اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ ہمیں مکاتب کی
اس طرح کی چیزیں، الیکٹرک آلات اجارہ اوقات کے علاوہ استعمال کرنے میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ جتنا ان کا ڈیوٹی ٹائم ہے اور جو وہاں کی اجازت یا عرف عادت ہے اس سے ہٹ کر تو یہ استعمال ان کا ایک نجی، یعنی کہ کیا کہنا چاہیے، وقف کا ادارہ ہے، نجی میں بھی نہیں کر سکتے جب تک وہ اس کا سیٹ اصل مالک اجازت نہ دے. تو یہاں تو کوئی اجازت بھی نہیں دے سکتا. تو یہ تو سیدھی بات ہے کہ جو ایسا کر رہے ہیں ان کو تو تاوان دینا چاہیے، جو زیادہ خرچ کر چکے. یہ نہیں کہ آئندہ ہم تاوان دے دیں گے، اپنے اوپر تاوان واجب کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، لیکن جو ہو گیا اگر یہ ہمارے علماء فرمائیں کہ بھائی تاوان دینا ہوگا. الحمدللہ آج میں نے عشاء پڑھی جہاں اپنے بیٹے تھے مسجد کے حصے میں، تو وہ اس طرح باہر کھڑکیاں کھول دی میرے کو، پنکھے کے بغیر عشاء پڑھی ابھی، اور جی چاہتا تھا کہ یار چلا لوں، نہیں چلائی میں. خواہ تو آ ہی رہی، میں نے کہا گزارا ہو جائے گا، ہو گیا، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں الحمدللہ. حالانکہ مجھے کس نے روکنا ہے؟ نہ کوئی مجھے اے سی کی کمی ہے، نہ پنکھوں کی کمی ہے، نہ پیسوں کی کمی ہے. اللہ کی رحمت اپنے وہ نہیں تنگ دستی جس کو کہیں یا فاقہ مستی کہیں. میری قسمت ایسی کہاں، پانی کے بدلے دودھ پیتا ہوں، ایک مبالغہ نہ. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، میں کیوں گرا شکوا کروں کہ میرے کو تنگی ہے اور پورا نہیں ہوتا. اللہ کا کرم ہے، کھاتا ہوں دھونے والے بچ جاتے ہیں. اور یہاں تو میرے جیب سے جانا بھی نہیں ہے. مسجد میں اگر اے سی لگاتا ہوں، جب پنکھا چلا تو پنکھے تو چلاتا ہوں میں، لیکن وہی ڈر لگتا رہتا ہے. صحیح بات ہے، آپ لوگوں سے نہیں، آپ سمجھتے کس سے ڈر لگتا ہے. تو کاش ہم سبھی کو اسی سے ڈر لگتا رہے اللہ پاک سے، کہ ہم اے سی چلائیں، پنکھا چلائیں، بلب چلائیں، جو بھی کریں یہ رب دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں. قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ بھائی یہ نہیں دیکھ رہا، یہ نہیں دیکھ رہا، کوئی بات نہیں، اللہ دیکھ رہا. اور یہ سب ظاہر ہے کہ وہ وقف کے پیسے ہیں، بلکہ اپنا ذاتی بھی ہو اس کا بھی اگر ہم اسراف کریں گے نا جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا، اسراف. تو اسراف میں مال ضائع کرنے والا جو ہوتا ہے نا، جس میں مال ضائع ہو، ایسا اسراف یہ حرام ہوتا ہے، حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہوتا ہے. تو اب اس طرح مطلب تو مجھے بھی تعجب ہو رہا ہے کہ دو ایسی بندہ ایک. مجھے تو وہ دن یاد آ گئے کہ ایک بار ہم گئے تھے تو ہمارے جامعۃ المدینہ کے کچھ طلباء کرام لائن سر سوئے ہوئے تھے، ایک کے سر پہ ایک پنکھا گھوم رہا تھا. میں نے اس پر احتجاج کیا تھا کہ یار یہ کیا ہے. اور اب مدنی قافلوں میں بھی پتہ چلا ہے، اور وہ ہوتا ہی ہوگا، اس سے زیادہ ہوتا ہوگا، ایک ادھر سویا ہے، ایک ادھر سویا ہے، اور سر پہ پنکھے گھوم رہے قافلے، مدنی قافلے والے. اور مسجد والے بیچارے، ان کو کہاں جیب سے دینا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں بیچارے نیک بندے ہیں، عبادت کر کے سوئے ہوں گے ابھی، بھلے پنکھا چلے ان کے. میرا تو بہت پرانا ذہن ہے، میں مطلب شہید مسجد میں ہوتا تھا جن دنوں کھارا در کی، تو رمضان المبارک میں مدنی عطیات تو نہیں کہتے تھے، چندہ کرنے جاتا تھا. یہ اب بارشیں ہو رہی ہے نا، اس وقت کون سی پارٹیاں دی، مولانا معاف کرو، مولانا بانٹ دیا، مولانا پرسوں آنا، یہ اس طرح کے جوابات بھی سنے ہیں میں نے. تو میں جب شہید مسجد تھکا آ رہا تھا رمضان شریف میں، اور عصر کو ابھی ٹائم ہے، میں لیٹ تھا، مکھیاں بھی مناتی، میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں پنکھا چلا لوں. میں سوچتا میں اپنے سونے کے لیے پنکھا چلاؤں، جو نمازیوں کے لیے تو مسجد ہے، وہ دل نہیں کرتا تھا. تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی اور چلا دیتا. ایسا ہوا ہے، متولی نے دیکھا ہے مجھے، متولی کبھی چلا دیتا تھا. امام صاحب سو رہے ہیں، چلے پنکھا چلا دیں. اب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں یار پنکھا کیسے چلاؤں. میں اپنا ایک ذہن آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی اگر یہ 30-35 لاکھ بولتے نا، اگر میں اس کا سپروائزر ہوتا اور میری چلتی ہوتی نا، تو شاید یہ 35 میں 30 لاکھ مائنس ہو جاتے. اب یہ جو ناظم بنے ہوئے ہیں، ایڈمن بنے ہوئے، یہ سب خدا کے ان کی پکڑ ہے. یہ جو پیسے لے رہے ہیں کیا ان کے لیے حلال ہے کہ یہ ان کی برابر یعنی کہ دیکھ بھال نہیں کرتے؟ ان کو ایک ایک کمرے میں جانا ہوگا،
अचानक छापे मारने होंगे, देखना होगा, कुछ ना बोले, खाली ये बना ले, आगे बढ़ा दे। और जो इस तरह नुकसान करते हैं इनको निकालना वाजिब है, अगर वो नहीं मानते तो, और नुकसान पहुंचा रहे हैं, शरण वाजिब है। जो जिम्मेदारान जो भी इस इदारे के या इस मस्जिद की मजलिस के, उन पर वाजिब हो जाएगा। ये मुरव्वत के यार बदजन हो जाएगा तो यूं हो जाएगा, तो अपने घर में रखना जाके, यार बदजन हो रहा ना, दे पल्ले से इसको, खिला पिला, ताकि ये खुशजन हो, बदजन ना हो। ये बेगैरत आदमी है जो यार अल्लाह के घर के पैसे जो हम ज़कात खैरात जमा करते हैं बड़ी मुश्किल से, मिन्नतें कर करके, और ये दो ऐसी चला कर या ऐसी चला कर यूं बकरे की तरह पड़ा हुआ है, तो खुदा का खौफ नहीं है इसके घर में? कौन सा है ना, पंखा भी नहीं चलता, रोज बिजली जाती है, और मतलब अल्लाह के घर में यूं बेदर्दी से, ऐसे आदमी का काम क्या है यार? मतलब ऐसे नेक बंदे यहाँ भर्ती करने चाहिए आपको, कि जो इस तरह के हो ना, इनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, और इनका मुतबादिल नेबल बदल मिलते ही इनको शरीर रहनुमाई के साथ, हमारे यहाँ ये कैद है कि दारुल अहले सुन्नत फारिग करेगा, तो मतलब निकाल लेना चाहिए। चाहे बुरा लगता हो मेरी बात, तो दो आधी रोटी कम खाए, दो रोटी ज्यादा खाए कहाँ खाऊंगा, फिर मुझे खिलानी पड़ेगी अपने पल्ले से, तो खाने की आदत कम होगी ना, ऐसा होगी। तो ये मैं जली कट्टी आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। डॉक्टर कड़वी दवाई देता है बीमारी के इलाज के लिए, ऑपरेशन करता है, तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन मरज दूर करने के लिए। तो मेरी वो बातें जो ये अगरचे कड़वी हैं, इंशाअल्लाह आपकी आखिरत को मीठी कर देंगी, आपके कब्र के मामले को मिट्टी कर देंगी। खुदा के वास्ते इस पर अमल करें, कोई देखे ना देखे, कोई पूछे ना पूछे, आप अल्लाह से डरते हुए, क्या बिजली का मामला, क्या और चीज़ों के मामला, हर मामले में आप मतलब किफ़ायत शियारी करें और शरीयत की पासदारी करें कि इसमें आपका तलव्वुस गुनाह में ना हो। अच्छा, तो अब ये कि जैसे रोज़े के लिए रोज़ा है तो सो गए, वैसे ही सो गए, तो ड्यूटी के अलावा मकातिब में पंखे चलाकर या बिजली का इस्तेमाल ये मना है, ठीक है ना। इसी तरह फैज़ान मदीना में भी कई ईसाई भाई, मुझे पता चला था कि ये चूँकि अब एयर कंडीशन है अंदर का, तो इसलिए वो एहतिकाफ नहीं करते, खाली यहाँ रिहाइश रखते हैं, यहाँ आराम फरमाते हैं और इफ्तार और सहर खाते हैं, और मतलब इनको कोई दिलचस्पी नहीं होती मदनी कामों से, मदनी हलकों से, या अपना जो मदनी मुज़ाकरा वगैरह, तो इसकी भी मुमानत है, ऐसा नहीं करना है। अलबत्ता खाने पीने की इस सूरत में इजाज़त है हमारी तरफ से, लंगर रज़विया कि जो जैसे कि यहाँ बेशक उसका इजारा है और ये रात को मदनी मुज़ाकरे में इसकी हाजिरी की नीयत है, अब घर पड़ता है दूर आना जाना, तो ठीक है, इसके इंतज़ार में कि यहाँ खाना भी खाएगा, तरावी भी पढ़ेगा, मदनी मुज़ाकरा पूरा करके ये जाएगा, तो ऐसी सूरत में हमने इनको खाने पीने की इजाज़त तय की है कि ये भले यहाँ खा लें। कि वैसे हर हफ्ते को इस तरह तो लंगर रज़विया खिलाते हैं जिनको मदनी मुज़ाकरे में हाजिरी देनी होती है, उनको कुछ मतलब जो बेचारे नहीं जा सकते आ सकते इस तरह, तो ये तरकीब हमने रखी है। अच्छा, अब आपको पूरी रात यहाँ गुजारनी है मदनी माहौल में, तो भले फिर सहरी का टाइम हो जाता है, सहरी भी कर लें, फजर पढ़ लें, फजर के बाद बयान सुन लें, फिर भले अगर घर जाना है या ड्यूटी पे जाना है तो जा लें। सिर्फ खाने की इजाज़त ये किसी को भी नहीं है। हमारे कई अजीर ईसाई भाई जो हैं ये मतलब देगों की देगें खा जाते हैं, अरे इतने सारे खाएंगे, सारे तो यहाँ आए भी नहीं होंगे, ये तो कुछ हिस्सा आया होगा, और उन तक खुदा जाने कौन पैगाम पहुँचाएगा। तो ये आप सब इनको तक पहुँचा गया, और हमारे लिए ये खाना नहीं, हम जो सवाल करते हैं लोगों से लंगर रज़विया का अंडरस्टूड मोतकिफिन के लिए करते हैं, आप लोगों के लिए नहीं करते। तो मेहरबानी करके आप हमारे साथ ताउन कीजिए। सारा साल यार फैज़ान मदीना का नहीं खाते, आप अपनी जेब से खाते होंगे, तो इन दिनों भी रमज़ान शरीफ में भी अपनी जेब से खाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद बगदाद रज़ा अत्तारी, मजलिस पार्किंग फैज़ान मदीना से हाजिर खिदमत हूँ।
آپ کی خدمت میں ایک معاملہ عرض کیا تھا. آج مدنی عملے کی اکثریت یہاں موجود ہے، تو آپ کی طرف سے یہ رہنمائی چاہیے تھی کہ فیضان مدینہ کے اندر آنے والے عاشقان رسول کی ایک تعداد ہے جو سال ہر سال آتی رہتی ہے، روزانہ کی بنیاد پر آتی ہے، ہفتہ وار اجتماع میں آتی ہے، مدنی مذاکرے کے اندر آتی ہے. معاملہ اس میں یوں ڈسٹربنس کا شکار ہوتا ہے کہ ہمارا مدنی عملہ صبح بھی تشریف لاتا ہے فیضان مدینہ میں، مختلف اوقات کار کے اندر شفٹوں کی صورت میں آتا ہے. پارکنگ میں ہمیں یہ پرابلم آتی ہے کہ پارکنگ آخری حصہ پورا خالی ہوتا ہے. شروع کے حصے کے اندر موٹر سائیکلیں پارک کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن اجیر اسلامی بھائی سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ شروع میں ہی میں موٹر سائیکل پارک کروں اور یہیں سے واپسی پر آسانی پہ نکل جاؤں، جس کی وجہ سے موٹر سائیکلوں کا نقصان بھی ہوتا ہے اور دیگر جن کی موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی ہیں پہلے سے ان کی موٹر سائیکلوں کا بھی نقصان ہوتا ہے اور جو اپنی موٹر سائیکل کھڑی ہے اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. اجیر اسلامی بھائیوں کو جو مدنی عملہ ہے اس کو جب عرض کیا جاتا ہے آرام کے ساتھ کہ آپ موٹر سائیکل کو اپنی آگے لے جائیں، تو نوبت عمومی طور پر یہاں تک آ جاتی ہے کہ گالم گلوچ تک مدنی عملے جو وہاں پر ڈیوٹی پر موجود ہے اس کو سننا پڑتا ہے. اور اکثر تو ذمہ داران کی طرف سے یہ سننا پڑتا ہے کہ آپ میری موٹر سائیکل کو یہاں سے ہٹا رہے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں، میں آپ کی نوکری جو ہے وہ ختم کروا دوں گا، یہاں سے میں موٹر سائیکل یہیں پہ لگاؤں گا. اس صورت میں وہاں پر موجود جو ڈیوٹی پر موجود مدنی عملہ ہے پارکنگ کا، اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور جو اسلامی بھائی مدنی عملے کے موٹر سائیکل پارک کر رہے ہیں ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس پہ آپ کی رہنمائی چاہیے. ان کو تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو ذمہ داری پہ لگے ہوئے ہیں وہ میری سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اصولوں پر ہی چل رہے ہوتے ہوں گے، اور آپ زبردستی کا داخل کریں گے تو بے اصولی تو ہونی ہے. کاش مطلب یہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوتے نا باہر ملکوں میں، اتنی ڈسپلن ہوتی ہے کہ جس کی انتہا نہیں. یعنی کہ روڈوں پر یا گلیوں میں بھی پارکنگ کی اجازت نہیں ہوتی، اور کوئی اگر غلط پارک کر دی نا گاڑی تو بولتا کچھ نہیں ہے، پولیس والا آئے گا سلام کرے گا آپ کو اور لکھ کر چالان وہ گاڑی میں رکھ دے گا. اب وہ کبھی تو آپ جائیں گے نا لائسنس رینیو کروانے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے تو وہاں وہ وصول کر لیں گے آپ سے. لاک لگا دیتے ہیں بعض جگہوں پر وہ گاڑی. اچھا ملکوں میں، اچھا خیر یہاں تو یہ ظاہر ہے کہ اپنے کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم مطلب یہ کہ وہ محبت سے پیار سے یہ مسئلے حل ہو جائیں نا. یا مطلب یہ کہ اب اس میں تو چاہیے پارکنگ کی جو ڈسپلن کروانے کے لیے ذرا دبنگ آدمی چاہیے، عقل مند بھی ہو دبنگ ہو. یہ کام ہوتے پھر بعض اوقات روب سے، پھر نہیں لڑتے. ان کو اگر مجلس اختیارات دے گی نا پھر نہیں لڑیں گے، ہم نہیں کھڑا رہنے دیں گے، یہ کھڑا ہو جائے وہ بھی تھوڑا جاندار شاندار اور نرمی کے ساتھ، اور نہیں مارے گا. پھر مجلس ہوگی نا کہ جس نے مارا اس کو دارالفتہ اہل سنت سے ترکیب بنا کر اس کو اگر دو چار کو فارغ کر دیں گے نا یہ سارے سدھر جائیں گے. جو بھی اڑی کرتے ہیں سب ماشاءاللہ اس سے یقیناً نہیں ہوں گے، جو بھی اڑی کرتے نا ہڈے کرتے نا کہ لڑا پارکنگ والے سے اور ثابت ہو گیا کہ واقعی لڑا اور اس کا قصور تھا تو ادھر پانی نہ پینے دیا جائے اس کو کہ تو بھائی جا ٹاٹا. آپ صحیح بولتا ہوں کہ انہیں اسلام نے جو سزائیں رکھی ہے نا سب کے سامنے، اس کی حکمتیں، چوریاں نہیں ہوتی تھی، قتل و غارت گریاں نہیں ہوتی تھی، اب بہت ہوتی ہیں. ابھی ہمدرد باہر سے آگے ہیں نا نعوذ باللہ اسلام کے قوانین پر تنقید کرنے والے، تو وہ سزائیں نہیں ہیں اب، تو کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ بہرحال شرعی تقاضوں سے شرعی رہنمائی لے کر اگر ایسے پارکنگ میں آ جائیں گے نا تو یہ نظام صحیح ہو جائے گا. باہر پارکنگ کے پیسے لیتے ہیں پارکنگ کے. یار میں نے کبھی مسائل نہیں دیکھے وہاں، 100 مرتبہ گیا ہوں گا میں یار پارکنگوں میں، لیکن یہی دادا گیریاں کرتے ہیں آگے. تو یہاں نظام جو ہے نا ہمارا شاید اس میں کوئی نہ کوئی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل ہو رہے ہیں. پھر پتہ ہوگا نا کہ اگر دارالفتہ اہل سنت کو میری اگر کمپلین چلی گئی تو میری پیشی ہوگی، اور اگر میں قصوروار ہوا تو میری چھٹی ہوگی. یہ مطلب اگر 2-4 کی چھٹی ہو جائے گی نا تو یہ ہزاروں کا بھلا ہو جائے گا، سب سیٹ ہو جائیں گے، بہت سارے گناہوں سے بچ بھی جائیں گے.
بد اخلاقیاں کرتے ہیں، دل آزاریاں کرتے ہیں. خالی ٹریفک والوں کے ساتھ نہیں، بہت ساروں کے ساتھ ہوتا ہوگا یہ مسائل. انہیں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے میں یہ بڑا ہوتا ہے کہ یار یہ بزن ہو جائے گا، دعوت اسلامی کا مخالف ہو جائے گا، مدنی ماحول سے دور ہو جائے گا، بے نمازی ہو جائے گا. یعنی میرے بابا میں آئی وٹنس ہوں، مجھے پتا ہے کہ ہمارے مدنی ماحول میں آئے، ہمارے یہاں اجیر ہوئے، اچھے خاصے کام کرتے رہے، داڑھی بڑھا لی، جیسے ہی یہ کسی وجہ سے فارغ ہوئے داڑھی بھی منڈا دی. اب دعوت اسلامی سے تھوڑی نکالا ہے آپ کو، ایک شعبے کے نہیں ہوا بھائی، نہیں چل سکی تو فارغ ہو گئے. اب اس میں دعوت اسلامی کو چھوڑ دینا، دعوت اسلامی کے خلاف ہو جانا، یا پھر دعوت اسلامی کے لیے یہ جملے کہنا کہ یار میں تو آپ لوگوں کو نیک سمجھتا تھا. آپ اللہ کے اس زندگی لاج رکھیے کہ ہم ایسے نیک بن جائیں. یہ جو فرق ہے نا براہ کرم اس کو تھوڑا سا الگ رکھیں. تحریک تنظیم جو اسلام مسلک اور سنیت کا کام کر رہی ہے اس کا ایک اپنا موٹیو ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہے. لیکن ہم ایک ادارے میں جاب کرتے ہیں، جب ہم اپنی جاب کے لیے نااہل ثابت ہوں گے یا جاب نہیں کر سکیں گے یا شرعاً ہمارا رہنا درست نہیں ہوگا تو ہمیں ہمارا کوئی بھی جو ایڈمی ذمہ دار ہے وہ ہمیں کہہ تو سکتا ہے نا کہ اب آپ کہیں اور انتظام کر لو. تو مہربانی کر کے دعوت اسلامی سے بدزن نہ ہو. آپ دعوت اسلامی میں جاب کریں یا نہ کریں یہ طے کریں کہ جب تک جئیں گے دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ تھوڑا ذہن بنا کر رکھیں. محمد ایاز اتاری مدنی چینل سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے پاس جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں بسوں اوقات ان کے پاس بیٹس ہوتے ہیں، ایڈیٹرز اسلامی بھائی ہوتے ہیں، مفتش اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ان کے پاس مبلغین کی خفیہ باتیں جس کو آپ ایک انداز میں کہہ لیں کہ جو عام تو عمومی طور پر مدنی چینل پر وہ نہیں چلائی جاتی، وہ ایڈیٹرز کے پاس موجود ہوتی ہیں. بس اوقات وہ جب ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو تو وہ چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے ہمارے ایک ایڈیٹر اسلامی بھائی کو اور مفتش اسلامی بھائی کو کس قدر محتاط ہونا ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھے، تنظیمی لحاظ سے بھی اور ایک اخلاقی لحاظ سے بھی کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ہر سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے اگر وہ غلطی شرعی ہے یہ ثابت ہو تو ازالہ بھی فرض ہوگا، ازالہ بھی ہو اور اس کو بھی مطلع کیا جائے. تو اور اگر شرعی غلطی نہیں ہے لیکن کوئی سی بھول ہے تو اس مبلغ کو بتانا چاہیے تاکہ وہ اصلاح اس کی ہو، آئندہ وہ خیال رکھے. اور سب کے سامنے تو بولنا ہی نہیں ہے نا، تو دوسروں کو یہ تو امانت ہے ایک طرح سے. اور یہ جو بھی ہے یہ امین ہے کہ یہ اس کا ایپ کھولے گا تو قیامت کے دن اس کے ایپ کھلیں گے، وعیدیں ہیں اللہ اس کے ایپ کھول دے گا. تو اس کو ڈرنا چاہیے دوسرے کو ایپ نہیں کھولنا. جیسے کہ ایک نعت خوان کا مجھے پتہ چلا تھا لیکن میں ابھی تک میں نے کسی کو بھی نہیں بولا. ہے ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ، اس وقت نہیں ہے لیکن ہے ہمارے مدنی ماحول میں ہی ہے. کسی نے بتایا کہ یہ پہنچے تھے لیکن اس وجہ سے ریجیکٹ ہو گئی ہے. تو یہ ہوتا ہے، مطلب ہمیں وہ ڈھکن بننا چاہیے، ڈھکن کھولنا نہیں چاہیے کسی کا. ایپ چھپائیں گے تو ہمارے ایپ چھپائے جائیں گے. پھر وہ جیسا بندہ ویسے اب وہ عالم ہے تو اس کا ایپ کھولنا اور زیادہ نقصان ہے، مفتی ہے تو اس کا ایپ کھولنا اور زیادہ نقصان دہ. یہ پھر الگ مسئلہ ہے. یا مبلغ ہے تو ایک عام مبلغ ہے یا رکن شورا ہے تو دونوں کے اس میں فرق پڑے گا نقصان کا. تو اب غلطی کون نہیں کرتا ہے، معصوم تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے. بعض اوقات وہ بندہ کہنا کچھ چاہتا ہے اور نکل کچھ جاتا ہے. سبقت لسانی اسی کو بولتے ہیں. تو ہو سکتا ہے سبقت لسانی ہو گئی ہو تو اس کو اطلاع کر دی جائے کہ آپ منہ سے یہ نکل گیا تھا. جیسے مجھے کبھی ایسے بھی اتفاق ہوئے ہیں، میں اس طرح کہ کسی کی اصلاح کرنی ہے اور کسی کے ذریعے کرنی ہے صوتی پیغام کے ذریعے، اور وہ ایسی اصلاح ہے کہ اس کا پتہ دوسرے کو چلے گا تو یہ رنجیدہ ہوگا. تو پھر میں کیا کرتا ہوں، میں صوتی پیغام میں ایک ہی پیغام میں یہ بول دیتا ہوں. جیسے حاجی ایاز یہ اپنے بغیر سنے آصف بھائی کو فارورڈ کر دیں. یہ اسی میں رکھتا ہوں تاکہ آصف بھی مطمئن ہو جائے کہ ایاز کو انہوں نے منع کیا سے نہیں سنا ہوگا
अब आयात सुनेगा तो गुनाहगार होगा। तो ये तरकीब करता हूँ। अलग से भी मैं बोल सकता हूँ कि बगैर सुने दे देना, वो अलग हो ये अलग, तो फिर वो ये मुतमईन नहीं होंगे। आसिफ भाई खुटका खाते रहेंगे कि यार अयाज की मार्फत आया है, पता नहीं ये किस किस को बोलेंगे। ये एक टेक्निक मेरे जहन में ये है, तो मैं इस तरह करता हूँ कभी कभी। बाबा इसमें बसा औकात ऐसा भी होता है कि वो फिर दिल में उस मुबल्ली के लिए, यानी अगर मुबल्लिग है एक वो गलती बार बार कर रहा है, मिस्टेक बार बार कर रहा है, एक फितरी तौर पर यानी कि उसके लिए दिल में बंदे के एक बात आ जाती है यार ये तो मुबल्लिग जब देखो यार करते हैं, यानी दिली तौर पर बंदा अनसेट हो जाता है उस मुबल्लिग से। ये कैफियत इसको कैसे दूर किया जाए? अपने गुनाहों को याद किया जाए, अपनी खताओं को याद किया जाए कि मैं भी तो बार बार यार खता करता हूँ, बार बार खता करता हूँ। मेरा परवरदिगार कितना अच्छा है कि उसने पर्दे सत्तारी में छुपा कर रखा है मेरी, और मेरा रिस्क बंद नहीं करता, मेरी हवा बंद नहीं करता, मेरा पेट जाम नहीं करता, मुझे इतना नवाज रहा है मेरा रब। और एक बंदा है बेचारा, वो 2-4 बार 5 बार गलती कर रहा है, तो मैं यार इससे नफरत करूं? कल अगर इन्हीं बातों में मैं मुब्तला हो गया तो मेरा क्या बनेगा? तो इस तरह अगर अपने जहन बनाएंगे ना तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। या सय्यदी ये इरशाद फरमाइए कि अगर कोई इस्लामी भाई जिनका इजारा 8 घंटे का हो और वो 2 घंटे मज़ीद फ़ी सबीलिल्लाह देते हों, तो क्या उनका ये 2 घंटे काम करना जो रोज़ाना का 2 घंटे मदनी इनामात वाला है उस पर अमल हो जाएगा या नहीं होगा? ये मदनी काम नहीं कहलाता, ये एक कार्य खैर है, और बहुत सारे कार्य खैर बंदा करता है जिसको तौफीक मिलती है। लेकिन मदनी कामों की तो अपनी एक मखसूस, जैसे कि दरस निज़ामी कर रहा है, नेक काम कर रहा है, इल्म दीन हासिल कर रहा है, 8 साल तक ये कर रहा है और रोज दिन के कई घंटे पढ़ रहा है, लेकिन इसको हमने मदनी काम नहीं कहते कि ये उसकी इस्तिलाह में नहीं है। ये मदनी काम के रेगुलर जो हमारे कुल वक्ती मदरसतुल मदीना तो दिन को हिफ्ज करते हैं, नाजरा पढ़ते हैं, तो ये मदनी काम नहीं है। मदरसतुल मदीना बालिगान ये मदनी काम है। जी, मेरा नाम अब्दुल राफ़े अत्तारी, शोभा मदनी चैनल। आपकी बारगाह में सवाल ये अर्ज़ है कि अगर ज़िम्मेदार की तरफ से कोई काम मिले और वो पूरा कर लिया जाए और उसके बाद अजीर इस्लामी भाई उसी काम में अपनी तरफ से उस काम में निखार पैदा करने के लिए बिला मुआवजा अगर जो है वो काम मज़ीद अपनी तरफ से कुछ अच्छा करे, तो क्या उसको जो है वो सवाब मिलेगा इस चीज़ पर? इन्नमल अमालु बिन्नियात। अगर उसको खुश करना चाहता है जिसका काम कर रहा है कि वो खुश रहे और मेरे साथ रियायत करता रहे, एक तो ये नीयत, और एक ये कि एक मजहबी इदारा है और इस तरह मेरी कुछ तरफ से दीनी खिदमत हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह इसका सवाब का हकदार होगा। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, अगर किसी की अखलाकी कमी या काम की कमज़ोरी देखें तो क्या उस पर पर्दा डालें या बताएं? अगर बताएं तो किसे बताएं? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। इसमें यह कि जो बुराई है और वो उस इदारे के लिए मुज़िर है, तो पहले तो उसको समझाएं, आसान तरीके पर उसकी इस्लाह करें, और अब इस्लाह की कोई सूरत नहीं है तो अपनी मजलिस तो बनी हुई है ना, तो अब ये कि क्योंकि वो इदारे का नुकसान कर रहा है वो, तो इसलिए बताना तो होगा और अपने आप को बचाना भी होगा। इस हिकमत अमली से तरकीब बनाई जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।